کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں داڑ تھلے کتاباں بدل گئی نے. ہاں کوئی مجدد آیا جنہیں تانوں دسیا کہ تہاڈی کتاباں بدلیاں نے, پہلے تو کسی کو نہیں پتا لگا. اللہ الرحمن الرحیم. مرزا محمد علی کا یہ کہنا کہ ایک مجدد آیا ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں اور وہ اپنے آپ کو مجدد کہہ رہا ہے, آسان لفظوں میں دنیا کا یہ واحد مجدد ہوگا. پہلی گل تو ہے نہیں, یہ تو مجدد ہے لیکن فتنے کا مجدد, کہ جو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے مجدد ہوں. کسی مجدد نے اپنے منہ سے اپنے آپ کو مجدد نہیں کہا. اگر اس کا مقدمہ یہ ہے کہ کیونکہ اس نے بتایا ہے کتابیں بدل گئی ہیں تو لہذا مجدد ہے, کوئی مجدد آیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے جو بتایا کتابیں بدل گئی ہیں مجدد ہے. اب میں آپ کو حقیقی مجدد بتاؤں گا جنہوں نے واقعی بتایا کہ کتابیں بدل گئیں. یہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, اور دو بزرگوں کے حوالے میں نے اپنی پچھلی کئی ویڈیو میں دیے, دو ویڈیو میں دے چکا ہوں, ایک فتاوی حنفیہ اور ایک شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی. مرزا محمد علی کے یوٹیوب کا چینل بننے سے پہلے, ابھی مرزا محمد علی کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا, اس وقت انہوں نے کہا تھا یہ الحاقی عبارتیں ہیں. تو اب مرزا ان کو مجدد مانو گے کہ نہیں؟ اب یہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ ہے, اس کی جلد 22 ہے, جلد 22 کا صفحہ نمبر 491. ذرا غور کیجئے گا. چشتی رسول اللہ عبارت, جس کتاب میں اس کا نام ہے فوائد السالکین, ہشت بہشت میں بھی وہ کتاب فوائد السالکین شامل رسالہ, سب سنابل میں بھی فوائد السالکین کے حوالے سے وہ کتاب چشتی رسول اللہ کا حوالہ ہے. اب سنیے کس نے سب سے پہلے کہا کتابیں بدل گئی ہیں؟ الحاقات ہیں, جعلی کتابیں. سنو, دلیل العارفین, فوائد السالکین, تحفۃ العاشقین کا نام لیا دلیل کے طور پر. کوئی اعلیٰ حضرت بحث فرما رہے ہیں, کسی نے دلیل دی تو آپ نے اس کا جواب میں ارشاد فرمایا. ان کتابوں کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی. جہاں بحوالہ صفحہ عبارت نقل وہاں تو شریک کے ضب جاری کہ یعنی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس کے بارے میں بحث کی, اور اس کے بعد فرمایا کہ اسی کا ثبوت درکار, یعنی ابھی تو عبارت تو بعد میں مانیں گے, اس کی عبارت تو بعد میں مانیں گے, پہلے تو اسی کا ثبوت درکار. کس کا ثبوت درکار؟ کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم رضی اللہ عنہم کی ہیں. کیا یہ کتابیں جن کی طرف منسوب کی گئی ان کی ہیں بھی کہ نہیں؟ یہ اعلیٰ کا فتاوی رضویہ جلد 22 اور صفحہ نمبر 491. جنہوں کی یہ کتابیں انہوں نے, ان کی یہ ہیں بھی کہ نہیں جن کی طرف منسوب ہیں؟ بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں, یعنی بہت ساری کتابیں ایسی جو فقط جھوٹی نسبت کر کے کہ یہ فلاں کی حالانکہ فلاں کی نہیں, چھاپ دی گئی ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مجدد مانے گا مرزا ان کو؟ کیا کتابیں انہوں نے بتایا کتابیں بدل گئی, جھوٹی منسوب کی گئی؟ اب آگے اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی یہی کی جلد 22ویں جلد فتاوی رضویہ کی, اس کا صفحہ نمبر 516. اور اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تواتر نہیں کہ کوئی نسخہ کسی کی طرف منسوب کسی الماری میں ملا, چھاپے نے اسے چھاپ کر شائع کر دیا. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی مجہول ناشاختہ بازار یا شناختہ بازار میں کوئی بات منہ سے نکالے اور اسے 1000 آدمی سنے اور نقل کریں. ناقل 1000 نہیں لاکھ صحیح, منتہا سند ایک فرد مجہول ہے. منتہا سند متن ایک مجہول شخص ہے, یعنی جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو یہ کتاب کس نے لکھی, اس کی کیا نسبت ہے, کیا سند ہے جس کی طرف منسوب ہے عبارت, ہم اس وقت تک اس کتاب کو اصل نہیں مان سکتے. اس کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کسی کتاب کو ماننا ہے تو پہلے تو دیکھنا پڑے گا اس کی سند کیا. اعلیٰ رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر وہ صحیح سند, یعنی اگر بات یہ ہے کہ جو باتیں اولیاء اللہ سے, حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت محقق ہے, ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرع مطہر ہو, جس طرح یہ عبارتیں چشتی رسول اللہ وغیرہ کی عبارتیں. تو اب اعلیٰ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ان کتابوں میں جن میں نقل ہیں ان کا ثبوت درکار ہے کہ یہ کتابیں ان کی ہیں بھی کہ نہیں, کہ صرف چھاپنے سے کتاب تو نہیں ہو جاتی ان کی. اس کے بعد اگر معتمد ثابت ہو بھی جائے تو ثبوت معتمد ثابت ہو, گنجائش تعویل رکھتا ہے, اگر تعویل کی گنجائش ہو تو تعویل واجب ہے. اچھا, اور مخالفت مندفع, ٹھیک ہے. اولیاء کی شان تو عرفہ ہر مسلمان سنی کے کلام میں تا حد امکان تعویل لازم, مسلمان کے کلام میں بھی تا حد امکان تعویل کری جائے گی.
اسی طرح اس پر اعلیٰ نے دلائل دی ہے. اگر تعویل ناممکن مگر محتمل کہ وہ کلام ان کے مناسب رفیعہ اور ولایت و امامت تک پہنچنے سے کا پہلے کا ہے تو اسی پر عمل کریں گے. پھر آگے یہ دیکھیں گے ثالثاً، یہ ہے فتویٰ، یہ ہے ریل مفتی، کہ پھر تیسری بات یہ دیکھیں ہو سکتا ہے یہ ان کا کلام جو ان کی طرف منسوب کتابوں میں ہے یہ ان کی ولایت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے کا ہو. یہ ایک تعویل ہے. آخر یہ بھی ناممکن ہو تو جن کی ولایت امامت ثابت و متحقق ہے ان کے ایسے فعل افعال خضر علیہ السلام کی قبیل سے ٹھہرائیں گے. اب یہ آخر میں بحث کیا ہے، میں آپ کو اب یہ آخری بحث کروں. جو کہتے ہیں کہ کسی عبارت میں ہم تعویل نہیں کریں گے، جو ہم کہہ تیسرا مرزا محمد علی کہتا ہے تعویل کیوں؟ بھئی تعویل قرآن نے بھی کی ہے حضرت خضر علیہ السلام کے افعال میں. موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت اللہ نے خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا تو پھر کیا ہوا تھا، آپ نے ایک پورا واقعہ ہو 15ویں پارے کا آخر رکوع، 16 پارے کا پہلا رکوع، کہ آپ نے ایک کشتی کا پھٹا اکھاڑ دیا. آپ نے اعتراض کیا موسیٰ علیہ السلام نے. اب میں ساری بات ذکر نہیں کرتا، میں آپ کو صرف خلاصہ سنا رہا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا تھا کہ آپ کو نے کہا تھی نا، میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ مجھ پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. پھر آگے بڑھے، آپ نے ایک لڑکا دیکھا کھیل رہا ہے، فقاتلہ ہوا، آپ نے اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کر دیا بغیر وجہ. پھر آپ نے کہا کہ میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. پھر انہوں نے کہا میرا عذر قبول کرے، آئندہ سوال نہیں کروں گا. پھر تیسری جگہ آئی، آپ کسی کھانا مانگا، آپ نے بستی والوں سے، بستی والوں نے انکار کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار ٹھیک کر دی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے آپ کی دعوت تک نہیں کی، آپ کو کھانا تک نہیں دیا، آپ نے دیوار ٹھیک کر دی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس وقت کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی. سأنبئک بالتأویل، یہ 16 پارے کا پہلا رکوع ہے. سأنبئک بالتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ معلوم جس پر آپ صبر نہیں کر سکے میں اس کی آپ کو ان قریب بتاؤں گا کہ تعویل کیا ہے. تعویل پھر جب آپ تعویل بتا چکے تینوں کی، فرمایا وما كنت نمری ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تعویل ہے اس کی کہ جو میں نے کیا. تعویل کہتے ہیں کسی کو اچھے انجام کی طرف پھیرنا، کسی کام کو جو بظاہر ہمیں اچھا معلوم نہ ہوتا ہو، جو بظاہر ہمیں خلاف شرع لگتا ہو. تو یہ تعویل تو باقاعدہ قرآن سے ثابت ہے. یہ کہنا ہم تعویل نہیں مان سکتے، یہ تو بالکل قرآن کے مخالف بات ہے. تعویل اس کلام میں ہوتی ہے جو بظاہر خلاف شرع ہو. یہی بات یہ تلبیس ابلیس ہے. کتاباں بدل گئیاں، میں نے دسیا اور تو کتنے دسیا، تین تو پتہ بھی نہیں سی جس وقت تک ہمارے بزرگ یہ سب کچھ لکھ گئے. بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف عبارتیں اور صوفیہ کی مختلف عبارتوں پر ایک باب باندھا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے بیان جملۃ مرویۃ علی الصوفیۃ من الافعال منکرہ، یعنی شرعاً جو منکر افعال ہیں ان کا یہاں پر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا اور اس کی باقاعدہ تعویلات ذکر کی ہیں کئی جگہ. اگر صحیح مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. تو تعویلات یہ اکیلی بریلوی حضرات نے نہیں کی، یعنی مطلب جن کو آپ بریلوی ہونے کا الزام لگاتے ہیں وہ سنیوں کی شاخ بریلوی سے شروع ہوئی، ان کی بات کر لیں تو ان سے بھی پہلے لوگ یہ تعویل کر چکے ہیں، تعویلات ہوئی ہیں. تو یہ مرزا محمد علی کا یہ کہنا، دعویٰ کرنا کوئی مجدد آیا جنہیں دسیا کہ کتابیں بدل گئیاں تو پھر ان کو مجدد مانو. انہوں نے کہا ہے کہ کسی کا کتاب کا صرف نام لینے سے وہ کتاب منسوب الیہ کی کتاب نہیں ہو جاتی. بہت سارے الحاقات ہیں، بہت ساری تبدیلیاں لوگوں نے اپنی مرضی سے بھی کی ہیں. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان کتابوں کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.